سلامت رہو حسین کے ماتمدارو، سلامت رہو وفادارو، سلامت رہے یہ مومنین، سلامت رہے یہ مومنات۔ اس پرآشوق ماحول میں اتنا بڑا مجمع مخدوم شاہ داؤد میں 28 رجب کو آیا ہے۔ پہلی سال جلوس سے ہماری برآمد ہو رہی ہے، اس سے پہلے جلوس برآمد ہوتا تھا۔ دعا دیجیے گا پنجم عباس میں جن جن نوجوانوں نے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ماشاءاللہ سے یہاں پر ان لوگوں نے استعمال کیا ہے، انتظام کیا ہے، علماء کرام کا، ذاکرین کا، مومنین کا۔ دعا دیجیے گا سبھی علی حیدر منظور بھائی کے بچوں کے لیے اور مولانا علی عباس کے نام سے سبھی کے لیے، جن لوگوں نے قوم یہاں پر مدد کیا ہے۔ پروردگار تجھے امام حسین علیہ السلام کے دوحال میں سب کی روزی روٹی میں اضافہ فرما۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اس لیے کہ ہمارے بعد ہندوستان کے مشہور و معروف نوا خان جناب ساغر بنارسی صاحب نوا پیش کریں گے، اس کے بعد دور دراز سے آئی ہوئی انجمن نوا ماتم کرے گی۔ مدینہ اللہ اکبر، الوداع مدینہ الوداع۔ 28 رجب کی یہ قیامت کی تاریخ، نانا خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ نوجوانوں نے جنت البقیع کا منظر بنایا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رسول خدا کا روضہ ہے، جنت البقیع ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کی مزار ہے، روضہ ہے، قبر ہے، زین العابدین علیہ السلام کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، ام المؤمنین کی ہے۔ ایک دعا کریے گا مولا ہم لوگوں کی موت سے پہلے مدینے میں جنت البقیع میں شہزادی کا روضہ تعمیر ہو جائے۔ بس مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ایک ایک منظر دکھانا ہے۔ سب سے پہلے مدینے سے باہر کون نکلا ہے؟ پردے میں چلے جاؤ، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ یہ آواز عباس نے لگائی تھی، اس لیے سب سے پہلے عباس کا علم جنت البقیع میں جا رہا ہے۔ مولا عباس کا علم برآمد ہو رہا ہے، زیارت کر لے۔ ابھی وہ منظر پیش کیا جائے گا، یہ علم جنت البقیع میں جا رہا ہے۔ روایت سناؤ زبان، دل کھول کے گریا کریں گے۔ جنت البقیع میں علم گیا ہے، جناب ام المؤمنین کی قبر ہے۔ 28 رجب کو ام المؤمنین نے عباس کے بازو کو پکڑا، جنت البقیع میں پہنچی، روضہ رسول کے قریب پہنچی، ایک ہاتھ اپنے سر سے علی کی دی ہوئی چادر کو اتار دیا، عباس کا داہنا بازو روضہ رسول پہ رکھا اور بایاں بازو اپنے سر پہ رکھا، کہ عباس نانا کے روضے اور ماں کے سر کی قسم کھا، جب تک تیرا بازو سلامت رہے گا زینب کی چادر تو نہ چھینے گی۔ عزادارو عباس کے لیے ایک جملہ کہہ دینا کافی ہے۔ جب تماشائیوں نے زینب کو گھیرا تو زینب نے حسین کو نہ پکارا، آواز دی عباس، ارے میرے شیر، ارے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ام المؤمنین عباس کو لے کر گھر آئی کہ عباس بیٹھ جا۔ 28 رجب کا یہ منظر، عباس بیٹھے، یہ انا محمد، یہ قاسم، یہ علی اکبر، یہ حسین۔ اے عباس، اگر میرے لال حسین پر کوئی آنچ آئی تو میں تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں گی، میں تجھے اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ جیسے ہی ماں نے یہ کہا، عباس نے اپنے سر پر ماں کے قدموں پر رکھ دیا، اماں اتنی دعا کرنا بس عباس کا بازو سلامت رہے۔
اللہ اکبر، علم کی زیارت کر چکے، گریا کر چکے، رو لیجئے میری ماں بہنوں عزیزانو، دل کو سنبھالیے، وہ منظر سامنے آ رہا ہے، حسین کا ذوالجلال جنت البقیع میں جائے گا اور طواف کرے گا، حسین کا ذوالجلال آ رہا ہے۔ آقا حسین کا ذوالجلال آ گیا، وہ تاریخ بتاؤ، 28 رجب کی تاریخ ہے، روایت بتاتی ہے میرا آقا حسین نانا سے ملنے کے لیے، اماں سے ملنے کے لیے، جس طرح سے چھوٹے بچے کوہنیوں کے بل چلتے ہیں، اس طرح سے میرے حسین کوہنیوں کے بل ماں کی مزار پر پہنچے۔ اماں خدا حافظ، اے اماں تیرا حسین آیا ہے، اماں وعدہ کر لو تیرا حسین جہاں جہاں جائے گا اماں میرے ساتھ رہنا۔ قبر فاطمہ سے آواز آئی، جا میرے لال جا، ارے تیری ماں تیرے قافلے کے ساتھ رہے گی۔ قبر فاطمہ سے ایک آواز آئی، اے حسین ارے تو آیا مگر میرا عباس کہاں رہ گیا؟ قبر کی پارٹی سے آواز آئی، اماں تیرا عباس تیرے پارٹی لیٹا ہے، اے میرے لال، ارے زینب کا خیال۔ اللہ اکبر، حسین کا ذوالجلال گیا جنت البقیع میں۔ حسین ماں سے رخصت ہونے کے بعد نانا سے رخصت ہوئے، نانا الوداع، تیرا حسین جا رہا ہے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے، تیرا حسین کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ علم کی زیارت کر چکے، ذوالجلال کی زیارت کر لیجئے، دل کو تھام لیجئے، وہ ذوالجلال آ رہا ہے، 18 سال کا جوان بیٹا حسین کا علی اکبر۔ جناب علی اکبر کا ذوالجلال آ رہا ہے، 28 رجب کی تاریخ سناؤں گا، انشاءاللہ نوجوانوں بہت گریا کریں گے۔ 28 رجب کو جب سغرا کو یہ امید ہو گئی میرا بابا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، تو جناب سغرا نے اس بھیڑ میں علی اکبر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کیا دیکھا کہ علی اکبر سامنے کھڑے ہیں۔ ابھی مولانا نے ارشاد فرمایا ہے، بہنیں جب تھک جاتی ہیں تو اپنے بھائیوں کا سہارا لیتی ہے۔ آئے بھیا کیا تو بھی مجھے ساتھ نہیں لے چلے گا؟ اے بھیا بابا نہیں لے جا رہے ہیں، کیا تو بھی مجھے ساتھ نہیں لے چلے گا؟ اے بھیا جا تو رہے ہو مگر سغرا کو فراموش نہ کرنا، بھیا جب شادی کرنا تو سغرا کو ضرور یاد کرنا۔ اے بھیا سغرا ضرور آئے گی، جہاں ظاہر ہوگے تیری سغرا آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب سغرا نے ایک تشت کو بڑھایا، اس میں گیلی مٹی رکھی تھی، سامنے رکھ دیا، کہے میرے بھیا اپنے قدموں کو اسی میں رکھ دو۔ علی اکبر نے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد علی اکبر نے پوچھا سغرا کیا کرو گی؟ کہا بھیا تیرے قدموں کے نشان پر اپنا رخسار رکھ کر تجھے یاد کروں گی۔ جملہ انشاءاللہ ہم روئیں گے۔ کربلا کا میدان، علی اکبر نکلے، حسین نے علی اکبر کو دیکھا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بابا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری سغرا کس حالت میں ہے۔ حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، کہا اکبر انگلیوں کے درمیان میں دیکھا نظر آیا مگر سغرا نظر نہیں آئی۔ کہا نانا کے مزار پر دیکھو، کہا سغرا نظر نہ آئی۔ کہا اماں کے مزار پر دیکھو، کہا سغرا نظر نہ آئی۔ کہا گھر کے ایک حجرے میں دیکھو، کہا سغرا نظر نہ آئی۔ کلیجے میں ہاتھ رکھ لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے چلا کر کہا بابا انگلیوں کو نیچے کر لو، میں نے سغرا کو دیکھ لیا۔ اے میرے لال تیری سغرا کس عالم میں ہے؟ کہا بابا جب میں چلا تھا سغرا نے میرے قدموں کے نشان لیے تھے، اسی پہ اپنا رخسار رکھ کر کہہ رہی ہے
کے گئے تھے ابھی واپس نہیں آئے. ارے صغرا ذرا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. علم کی زیارت ہو گئی, زلجنا کی زیارت ہو گئی. اے عزاداروں نگاہیں نیچی کر لو, اپنی پلکوں کو بند کر لو. اب کس کی ہماری آ رہی ہے؟ ارے زینب و ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے. روز ہزاروں ماتم کرو. 28 رجب کو یہ قافلہ اسی لیے ہرے رنگ میں یہ کپڑے کو ہماریوں کو سجایا ہے کہ بڑی شان سے شہزادیاں گئی تھی. عزاداروں 28 رجب کو کس شان سے زینب مدینے سے چلی تھی. دیکھیے جنت البقیع کے قریب ہماری کھڑی بتاؤں کس شان سے زینب چلی تھی. جب شہزادی زینب 28 رجب کو چلی, داہنے بازو کو علی اکبر نے پکڑا, بائیں بازو کو جناب قاسم نے پکڑا. آگے آگے حسین چل رہے تھے, پیچھے پیچھے عباس چل رہے تھے. زینب کچھ قدم آگے بڑھی تھی کہ شہزادی بیٹھ گئی. حسین نے ہاتھوں کو جوڑا, زینب کیا ہوا؟ کہا بھیا زینب تھک گئی, بھیا زینب تھک گئی. حسین نے زینب کو کلیجے سے لگا لیا. ارے بہنا ابھی تو یہ مدینہ ہے, مدینہ ابھی کربلا, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. جب شہزادیوں کو باہر نکلنا تھا, جناب عباس باہر نکلے. مدینے والوں گھر کے اندر چلے جاؤ, علی کی بیٹی پہلی بار گھر سے باہر آ رہی ہے. زینب کو حسین اور عباس نے بڑی شان سے سوار کیا. یہ 28 رجب کا منظر تھا, مگر جب 11 محرم کو زینب نے سب کو سوار کیا, کوئی سوار کرنے والا نہ رہا. فرات کا رکیہ بھیا 28 رجب کو بڑی شان سے لے کر آئے تھے. ارے کربلا زینب میرے دار. اللہ اکبر. زینب کی ہماری آ چکی, آئی ہے, دل تھام لیجیے. اس ماں کی ہماری آ رہی ہے جس کی گود بھی جڑی ہوئی تھی, جس کی مانگ بھی جڑی ہوئی تھی. انہی کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی ہے, انہی کی گود میں علی اصغر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جناب رباب کی ہماری اور جناب سکینہ کی ہماری آ رہی ہے. ماں رو اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگ لو. یہ ماں وہ ماں ہے جس کی گود بھی اجڑی, جس کی مانگ بھی اجڑی. اسی ہماری پہ سکینہ لکھا ہے. بڑی شان سے سکینہ مدینے سے چلی تھی. جناب عباس مدینے میں بیٹھ کر فہرست بنا رہے تھے کہ کون کون یہاں سے جائے گا. بغل میں سکینہ بیٹھی تھی, فہرست کے نام پڑھ رہی تھی, ان کا نام ان کا نام. جب فہرست تیار ہو گئی تو ایک مرتبہ امو سے پوچھتی, امو سب کا نام ہے مگر صغرا کا نام نہیں ہے. چچا جان سب کا نام ہے مگر میری بہن صغرا کا نام نہیں ہے. کہا جا کر اپنے بابا سے پوچھو. سکینہ خاموش ہو گئی, دوڑتی ہوئی سب صغرا کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی. کیا دیکھا کہ صغرا سامان سفر تیار کر رہی ہے. کہا بہنا کیا کر رہی ہو؟ کہا سامان سفر تیار کر رہی ہو. کہا سامان سفر نہ تیار کرو. کہا کیا ہوا؟ کہا چلو فہرست میں دیکھ کر آئی ہوں, فہرست میں تمہارا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. صغرا اٹھی,
سکینہ کو ساتھ لیا، چچا پاس کے قریب جا کر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے چچا فہرست مجھے دکھا دیجئے۔ عباس نے فہرست کو سینے سے لگا لیا، کہا سغرا برداشت نہیں کر پاؤ گی، کہا چچا بتائیے کیا بات ہے، کہا جا کر اپنے بابا سے پوچھو۔ سغرا وہاں سے اٹھی، بابا کے پاس آئی، بابا کے دامن کو پکڑ لیا، بابا سب کا نام ہے مگر میرا نام کیوں نہیں ہے؟ حسین نے سغرا کو کلیجے سے لگایا، تیرا بابا مجبور ہے، تیرا چہرہ میری ماں فاطمہ میں ملتا ہے، میں نہیں چاہتا فاطمہ کی چادر ارے کربلا میں اجڑ جائے۔ اللہ اکبر، سکینہ کی زیارت کر چکے۔ آئیے ایک لفظ جناب رباب، اس ماں پر ہماری مائیں قربان ہو جائے۔ کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ عمر صاحب نے آواز دی، شم 71 سب نظر آ رہا ہے مگر 72واں کہاں ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ ننھی سی قبر حسین نے کھود کر علی اصغر کو دفن کر دیا۔ کہا وہ لاشا باہر نکالو اور سر و تن میں جدائی کر کے نیزے پر بلند کرو۔ یہ آواز جناب فضہ کے کانوں سے ٹکرائی، دوڑی ہوئی گئی، آواز دے رباب، رباب تیرے لال کی خیر۔ ماں نکلی، کیا دیکھا کہ 900 فوجی اشکیا اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کر علی اصغر کی میت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ رباب نے کلیجہ دبا لیا، ماں کی نگاہوں میں کیا دیکھا؟ ایک ظالم کا نیزہ دھسا، اب جو نیزہ نکلا علی اصغر کا جنازہ نکلا، ظالم اترا، ننھی سی میت کو زمین پر لٹایا، سر و سر میں جدائی کر دی، لاش کو پھینک دیا، سر کو نیزے پر بلند کیا، ماں دوڑتی ہوئی آئی، علی اصغر کی میت کو اٹھایا، کٹی ہوئی گردن پہ رخسار رکھ دیا، اے میرے لال اپنی ماں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، بس کلیجہ تھام لیجئے، وہ ہماری آ رہی ہے جس کا 13 سال کا نام کربلا کے میدان میں مارا گیا۔ جناب ام فروا اور جناب فضہ جو رسول کے ساتھ بھی رہی، جو علی کے ساتھ بھی رہی، جو حسین کے ساتھ ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئی۔ جناب ام فروا کی ہماری ہے، جناب فضہ کی ہماری ایک جملہ، جناب قاسم جب چلے تھے تو کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے، راستے بھر مدینے میں ام فرما نے سمجھایا تھا، اے میرے لال کربلا میں ہمیں شرمندگی نہ ہو، اپنے بابا میں اپنی جان قربان کر دینا۔ کہا ماں موت تو شہد سے زیادہ پیاری ہے، میں اپنے بابا کو بتا چکا ہوں، میں شہید ہوں گا۔ ایک جملہ اس ماں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس ماں کا بچہ 13 سال کا تھا، کربلا کے میدان میں شہید ہوا۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے، کربلا کے میدان میں کوئی بھی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا اپنے آقا حسین کو بلاتا تھا، مگر قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا، جب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے تو مولا کو نہیں پکارا، آواز دی اماں اماں میرا سلام۔ اللہ اکبر، قاسم کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، عباس اور حسین چلے، فوجوں نے حسین اور عباس کو آتے ہوئے دیکھا، فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اسی بیچ میں فروا کا لال گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، آواز دیتا رہ گیا، اماں اماں اماں۔ حسین پہنچے، کہا میرے لال
دکھائی نہیں دے رہے ہو قاسم؟ کہاں ہو میرے بچے؟ ایک ٹیلے پر پہنچے، ٹیلے کے بلندی سے آواز دی، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، کہاں ہو میرا لال؟ جیسے ہی آواز آئی لاش کے ٹکڑے زمین سے آسمان میں اچھلنے لگے، ہر ٹکڑے سے آواز آنے لگی، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ اللہ اکبر، پہنچے، بھتیجا ٹکڑوں میں پامال ہو چکا تھا، ایبا کے دامن کو پھیلایا، لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک چھوٹی سی گٹری بندھائی، خیمے کی طرف لے کر چلے۔ زینب کی نگاہ پڑ گئی، بھیا سب کا لاشا لاتے رہے مگر قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ زینب بھابھی کو ہٹا دو، زینب ام فروہ کو ہٹا دو۔ ام فروہ ہٹائی گئی، حسین نے گٹھری رکھی، جیسے ہی گٹھری کھلی لاش کے ٹکڑے ماں نے دیکھ لیا، 7 مرتبہ بیٹھی اور 7 مرتبہ اٹھی، ایک مرتبہ مدینے کا رکیا، اے میرے وارث، ارے تیرا ہدیہ قبول۔ بس عزیزو بس، کر چکے ماتم، رو چکے ہی آنکھیں، آخری جلوس، آخری گہوارہ، جناب علی اصغر کا گہوارہ آ رہا ہے، جسے کبھی رباب نے جھلایا، کبھی صبرہ نے جھلایا، کبھی سکینہ نے جھلایا، کبھی زینب نے پیار کیا۔ 2 منٹ کی روایت انشاءاللہ کریا کریں گے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا، جب صغرا بے بس ہو گئی، جب مرتبہ علی اکبر نے چلا کر کہا بابا قافلہ روکا جائے، کہا کیا ہوا؟ کہا صغرا مدینے کے باہر آ گئی۔ قافلہ روکا گیا، جناب صغرا آئی، بابا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، بابا جاتے رہے ہو، بابا آخری بار مجھے اصغر سے ملاقات کرا دو۔ صغرا کے بازو کو پکڑا، جناب رباب کی ہماری کے پاس، فضا کے رباب کی ہماری کے پاس صغرا آ گئی۔ ایک مرتبہ صغرا نے اپنے دامن کو پھیلا دیا، آ میرے بھائی میری آغوش میں آ جا، کیا تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ علی اصغر ہوما کر بہن کی آغوش میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب نے چاہا، اصغر نے منع کر دیا، رباب نے چاہا، اصغر نے منع کر دیا، اکبر نے چاہا، زینب اصغر نے منع کر دیا، حسین نے خود چاہا مگر اصغر نے منع کر دیا۔ کلیجے میں طاقت ہے تو جملہ برداشت کرو۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے کانوں میں جھک کر کہا، علی اصغر نے بہن کے چہروں کو دیکھا، ہما کر باپ کی آغوش میں آ گئے۔ میرا دل یہ کہتا ہے حسین نے اصغر کے کانوں میں کہا ہوگا، اے میرے لال، ارے کربلا کا میدان، ہرملا کا تیر، ارے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ بس اگر آخری 1 منٹ، جناب علی اصغر کی گہوارے کی زیارت کر چکے، کربلا کا میدان، حسین ننھی سے قبر کھود کر گریہ کر رہے تھے۔ فوج اشکیہ میں کسی نے پوچھا اس میں حسین کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، وہ دیکھ جو ننھی سے قبر پر بیٹھ کر گریہ کر رہے نا، انہی کا نام حسین ہے۔ آیا مولا آپ ہی کا نام حسین ہے؟ ہاں میرا ہی نام حسین ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک خط کو نکالا، کہا میں مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کی صغرا نے یہ خط دیا ہے۔ حسین نے کلیجے سے لگایا، ایک مرتبہ فرات کے کنارے گئے، عباس صغرا نے تمہیں سلام لکھا ہے، قاسم صغرا نے تمہیں سلام لکھا ہے، اکبر صغرا تیرا انتظار کر رہی ہے۔ جب سب کا پیغام پہنچ گیا، ایک مرتبہ قاصد صغرا کہتا ہے مولا ذرا میرے ساتھ خیمے تک چلیے۔ حسین قاصد صغرا کو لے کر خیمے کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی قاصد صغرا خیمے کے قریب پہنچا، کبھی ادھر
इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। हुसैन ने हाथों को जोड़ा, कहा भाई क्या हुआ? उसने जेब में हाथ डाला, एक नन्हा सा कुर्ता निकाला, कहा जब मैं मदीने से चला था तो सुगरा ने कहा था घुटनियों के बल चलता हुआ एक छोटा सा बच्चा आएगा, अरे ये कुर्ता पहना देना। रबाब ने कुर्ते को लिया, गहवारे में लटका दिया। ए मेरे